الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، سلطنت و بادشاہت، حکومت، جاہ و جلال اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا اور تنہا ہے، جس نے اکیلے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا. وہی اللہ رب العالمین ہے جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جو بندہ نواز اور غریب النواز ہے. سب اسی کے محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ساری کائنات کے امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مقدسہ مطہرہ پر، جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جو دین ہمارے سامنے پیش فرمایا، اس دین کے اوپر عمل کرنا، اس دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور دنیا کا جو دنیاوی جو زندگی ہے، اس دنیاوی زندگی کو ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑا قانون جو رب کا قانون ہے، اس قانون کو فالو کرنے کی ہر آدمی کو کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے. دنیاوی جو قوانین ہیں، جو دنیا کے قانون ہیں، چاہے مساجد کے قانون ہو، چاہے مدارس کے قانون ہو، چاہے کمیٹیوں کے قانون ہو، یا کسی بھی تنظیم کے قانون ہو، یا حکومت کا قانون ہو، یا سرکار کا قانون ہو، لیکن ہمیشہ سب سے اونچا قانون رب کا قانون ہے. اس قانون سے بڑا کسی اور کا قانون دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا ہے. میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بس یہ 5 تک خطبہ دوں گا، کیونکہ حالات آپ بخوبی جانتے ہیں. تو لہذا میں یہ بتلا رہا تھا کہ دنیا کا قانون اپنی جگہ، لیکن رب کائنات کا قانون اپنی جگہ ہے. لیکن ہمیشہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، رب کو ماننے والے کے لیے، نبی کی تعلیمات کو ماننے والے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اہمیت رب کے قانون کو دے، اس کی تعلیمات کو دے، اس کے احکامات کو دیتے ہوئے رب کے قوانین کو اپنی زندگی میں لانے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیوں،
دنیا کے حالات کیا ہیں اور کیسے کسی سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کے برے نتائج ہمارے سامنے ہیں، جس کے برے ثمرات ہمارے سامنے ہیں، کئی قسم کے عذابات اللہ رب العالمین انسانوں کو چوکنا کرنے کے لیے، انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، انسانوں کو گناہوں سے باز آنے کے لیے، انسانوں کو رب کائنات کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے عذابات اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے، اور کئی قسم کے عذابات اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں، اور اللہ جانے آئندہ کیسے کیسے عذابات آنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات میں اب تو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں، اب تو اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف لوٹ جائیں، اب تو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اندر طرف لوٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا آج کے ماحول سے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاملات ہو، ہمارے کام کاج ہو، ہمارے کاروائیاں ہو، یا ہمارے شادی بیاہ ہو، ہمارے لباس ہو، ہمارے کاروبار ہو، ہماری تجارت ہو، کیا یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا جائزہ لینا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب عذابات کسی قوم پر نازل فرماتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر عذابات کا سلسلہ جب شروع کرتا ہے تو انسان کو چوکنا ہو جانا چاہیے، انسان کو رب کی طرف لوٹنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ عذابات نازل کر کے، یہ وبائیں نازل کر کے، یہ مصیبتیں نازل کر کے اللہ رب العالمین انسان کو چوکنا کر رہا ہے۔ اب انسان کو چاہیے وہ چوکنا ہو جائے، وہ ہوشیار ہو جائے، رب کے قرآن کی طرف لوٹ جائے، نبی کے فرمان کی طرف لوٹ جائے، اور اپنی ساری زندگی کو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے تحت اپنی زندگی کو، اپنی موت کو، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو، اپنی نمازوں کو، اپنی قربانیوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، آج ہم اسلامی تعلیمات کی کتنی پابندیاں کر رہے ہیں، آج ہم اسلامی تعلیمات کا کتنا احترام کر رہے ہیں، ہر آدمی کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بہت سارے معاملات آئے، آج ایک وبا آئی، مصیبت آئی، حکومتوں نے قانونوں کو نافذ کیا، حکومتوں نے قوانین نافذ کیے، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حکومت نے کہا چہرے پر ماسک ڈالنا ضروری ہے، ہم نے اس کو بھی مان لیا، حکومتوں نے کہا مساجد کو بند کرنا ضروری ہے، ہم نے مساجد کو بند کر دیا، حکومتوں نے کہا کہ آپ ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو بھی مان لیا، حکومتوں نے کہا نماز پڑھتے ہو تم، نماز کے اندر ڈسٹینس کا فالو کرنا پڑے گا، کھلا کا کھڑا ہونا پڑے گا، دوری کو اختیار کرتے ہو نماز پڑھنا پڑے گا، چلو ہم نے اس کو بھی مان لیا، چلو اچھی چیز ہے، ایک حالات کے اعتبار سے ضروری بھی ہے، الحمدللہ ہم نے مان بھی لیا، لیکن کیا ہم مسلمانوں نے کبھی رب کے قرآن کو ماننے کی کوشش کی؟ حکومتوں نے کہا کہ آپ نکاح کراتے ہو، شادی کرتے ہو، شادی کے اندر 20 یا 25 یا 50 لوگوں سے زیادہ پبلک کو آپ جمع نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو مان لیا، کیا ہم نے نبی کی تعلیمات کو ہم نے مانا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ، اور اس لیے کہ جب نکاح آسان ہو جائے گا تو زناکاریاں، بدکاریاں ختم ہو جائیں گی۔ حکومت نے کہا کہ نکاح کے اندر، شادی کے اندر 50 لوگوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہم نے تھوڑی طور سے مان لیا، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے نا، چلو بھی ایک بہانہ موقع ملا ہوا ہے، اچھا موقع مل گیا ہے کہ آج ہم شادیاں مختصر کر لیتے ہیں، کسی کو جمانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو انویٹیشن کارڈ دینے کی ضرورت نہیں، 5 10 لوگوں کو جما لیا، شادی کر لیا۔ لیکن حکومت کے قانون کو ہم نے فالو کیا، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو، رب کے فرمان کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ علماء کرام نے خطابات کیے، علماء کرام نے بیانات کیے کہ نکاح کو آسان بناؤ، منگنیوں کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، اس کو آسان بناؤ، کوئی ماننے والا تک نہیں تھا۔ آج حکومت نے کہا تو حکومت کے قانون کو ہم نے مان لیا، لیکن علماء کرام کی وہ باتوں کو ہم نے ٹھکرا دیا تھا جو علماء کرام نے رب کے قرآن کے مطابق کہا تھا یا نبی کے فرمان کے مطابق کہا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاجر ہو، تجارت نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا. آپ شادیاں کرتے ہو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنا پڑے گا. آپ سوتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، لباس پہنتے ہو، چہرہ چھوڑتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا پڑے گا. کیا آج ہم نے کیا؟ آج رب کے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں، اسلامی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں، نبی علیہ السلام کی فرمودات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تھوڑا بتلاؤ تو صحیح، تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے مصیبتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس کے بارے میں مجھے سوچنا پڑے گا. میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو عذابات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، ان عذابات کا سنیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. آج سارے کے سارے عذابات کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں. طوفان، اسرائیل کے اوپر طوفان آیا. اللہ رب فرعون کے ماننے والوں پر اللہ رب العالمین نے طوفان کا عذاب نازل کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ٹڈیوں کا عذاب نازل فرمایا. والقمل، جوؤں کا عذاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. والضفادع، مینڈکوں کا اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا. والدم، خون کا اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا. یہ سارے کے سارے عذابات آج ساری دنیا کے اندر کورونا وائرس نے ہیبت مچا رکھی ہے. آج ساری کائنات کے اندر لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اس بیماری کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے. کیا کبھی انسانوں نے یہ سوچا کہ یہ عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، ہم نے کون سی خطائیں کی تھی، ہمیں کس طریقے سے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. والجراد، آج آپ لوگ پچھلے دنوں جانتے ہیں راجستھان کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، بہار کے اندر، گجرات کے اندر، ان سارے مقامات پر ٹڈیوں کا عذاب آیا. ٹڈیاں کروڑوں کی تعداد میں، جن کو گن نہیں سکتے اتنی تعداد میں ٹڈیاں آئی. فرعون کی قوم پر بھی یہ عذاب آیا تھا، ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا. آج بھی عذاب ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن انسان چوکنا نہیں ہونا چاہتا ہے، انسان اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا ہے. اور فرعون کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا. ایسا عذاب اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے دیا تھا. وہ لوگ کھانا کھاتے تو ان کے کھانوں میں، ان کے پلیٹوں میں، ان کے برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے. ایک مینڈک ہو، دو مینڈک ہو، مینڈکوں کی برسات جب نازل ہو جائے کس کو بچائے گی، کیسے بچ پائے گی؟ لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس عذاب کو ہٹا دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس عذاب کو ہٹا لیا. چند دن گزرے نہیں، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے، اس کے ماننے والوں نے پھر نافرمانیاں شروع کی. پھر اللہ نے دم خون کا عذاب نازل کیا. ایسا عذاب خون کا، وہ کھانا کھاتے، ان کے پلیٹوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے برتنوں میں، ان کے مٹکوں میں، ان کے ہر چیز میں خون ہی خون، خون ہی خون تھا. کھانا پلیٹ میں ڈال لیتے تھے، لیکن جب ہاتھ میں لے لیتے تو خون بن جاتا تھا. اور جب پانی پینے کے لیے گلاس میں پانی بھر لیتے تھے، جب پینے کے لیے منہ کے اوپر قریب لے جاتے تھے، وہ گلاس میں کا پانی جو ہے نا خون بن جاتا تھا. فرعون نے کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک آسان میں فارمولا دکھا دیتا ہوں. کہا کہ مسلمان جب پانی پیئیں گے ان کے ہاتھ سے گلاس چھین کر پانی پی لینا، کیونکہ مسلمانوں کا پانی خون نہیں ہوتا ہے. فرعون نے اسی طریقے سے کیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے گلاس چھین لیتے، جب اپنے چہروں کے پاس لے جاتے وہ گلاس کا پانی پھر خون ہو جاتا تھا. یہ عذاب اللہ رب العالمین. آیات مفصلات، یہ سارے کھلی اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، انہوں نے تکبر کیا، رب کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی، نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرا دیا. اللہ نے کہا یہ ظالم قوم، مجرم قوم ہے، نافرمان قوم ہے. تو لہٰذا میرے بھائیو، آج کے حالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج ہم کتنا اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں، آج کتنا اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی طرف لوٹ رہے ہیں، کتنا اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں.
میرے بھائی، رب کا قانون بڑا قانون ہے، نبی کا قانون سب سے بڑا قانون ہے۔ دنیاوی قانون مانیے، احتیاط کے طور پر ماننا ہی پڑے گا، ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آج دنیا کے قانون کو اتنا فالو کر رہے ہیں، اتنا فالو کیوں نبی کے فرمان پر ہم نہیں کر رہے؟ کیوں نبی کے قرآن پر، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے؟ کیوں اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میرے بھائی یاد رکھیے، یہ دنیا فانی ہے، کب موت آ جائے کب مر جائے آدمی بھروسہ نہیں۔ اور آج کے ماحول میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے 4 لاکھ سے زائد لوگ پوری دنیا کے اندر مر چکے ہیں، اور ہمارے انڈیا کے اندر تقریباً 11,000 سے زائد لوگ مر چکے ہیں، اور 3.5 لاکھ سے زائد ہمارے انڈیا کے اندر پیشنٹ ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے، کب اپنے جو ہے نا اپنے آغوش میں لینے پتا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے موت سے پہلے اپنے دلوں میں عزم کر کے جاؤ، اپنے دلوں میں ارادہ کر کے جاؤ کہ آج سے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا کام کروں گا، میں لباس پہنوں گا، اسلامی تعلیمات کے مطابق پہنوں گا، میں کاروبار کروں گا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کاروبار کروں گا، میں بازار میں جاؤں گا، میں راستے میں گزروں گا، میں کھانا کھاؤں گا، میری زندگی، میری موت، میری ہر چیز جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ عزم اپنے دلوں میں کر لیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہذا حالات کے اعتبار سے مختصر سے وقت کے اندر جو ہے نا اپنے بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں تیرے اور تیرے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے باقی رکھے اللہ خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر غمی میں مولا صرف تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خبر پرستی سے، شرک سے، ہر برے کام سے اللہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کی بیماری دور فرما، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ کورونا وائرس کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ سارے کے سارے مسلمانوں پر اپنے خاص رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حامد المصلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا